لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز خواہران سلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس تاریخ امام معصومین علیہم السلام ہے، درس نمبر 14، اور آج ہم پڑھیں گے اپنے زمانے کے امام کی حالات زندگی کے بارے میں، امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے والدین کے بارے میں، آپ کے جو دور غیبت جو آپ کا چل رہا ہے اس میں فرائض کیا ہیں ہمارے، اس کے علاوہ انتظار حکومت و سکون آل محمد، اور امام کی سلامتی کے لیے انسان کو کن امور کو انجام دینا چاہیے، اور امام کی طرف سے حج کرنا یا نیابت پر بھیجنا، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور امام کا اسم گرامی جب آ جائے تو اس پہ انسان کو کیا عمل کرنا چاہیے، اور دور غیبت میں حفاظت دین کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ آپ کی احادیث مبارکہ پر بھی گفتگو کریں گے. تو درس کا ہم لوگ آغاز کرتے ہیں حیات طیبہ امام زمانہ علیہ السلام سے. تو آپ امام علی نقی علیہ السلام و جناب سلیل کے پوتے ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام و نرجس خاتون کے فرزند ہیں. آپ کی ولادت 15 شعبان المعظم سن 255 یعنی کہ 255 ہجری بروز جمعہ صبح صادق کو سامرہ عراق میں ہوئی، اور آپ الحمدللہ آج بھی زندہ و سلامت ہیں، کیونکہ یہ زمین جو ہے یہ بغیر حجت خدا کے نہیں رہ سکتی، اور ہر دور میں پروردگار عالم نے اپنی حجت کو اس کائنات میں رکھا ہے. اور ہمارے زمانے کے امام آج بھی پردہ غیب میں ہیں اور زندہ سلامت ہے. خداوند کریم انہیں عمر دراز دے، طول عمر دے، ان کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو ان کی رہبری نصیب فرمائے. اور امت کی رہبری فرما رہے ہیں ہمارے امام جو کہ پردہ غیب میں ہیں. آپ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین اور سلسلہ امامت کے 12ویں اور آخری امام ہیں. آپ ولادت کے بعد رو بقبلہ یعنی قبلے کی جانب سجدہ ریز رہے، پھر سر اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا، اور تمام ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت کی گواہی کے بعد آپ نے یہ فقرات جاری کیے: اے اللہ میرے وعدے کو پورا فرما، میرے امر کی تکمیل فرما، میرے انتقام کو ثابت فرما، اور زمین کو میرے عدل کے ذریعے میرے عدل و انصاف سے معمور کر دے. آپ کے داہنے شانے پر قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ اسراء آیت نمبر 81 کا نقش تھا، اور زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. القصص آیت نمبر 5. آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون کے بارے میں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون ہیں، جن کو ملکہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ دادی حال کی طرف سے قیصر روم کی پوتی ہیں، اور نانی حال کی طرف سے جناب شمعون اور وصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نواسی ہیں. اس اعتبار سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نانی حال و دادی حال دونوں طرف سے بلند ترین عظمت کے مالک ہیں، اور آپ کا خاندان ہر اعتبار سے عظیم ترین بلندیوں کا مالک ہے. دور غیبت کے فرائض. علامہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے دور غیبت حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے 8 طرح کے فرائض کا تذکرہ کیا ہے، جو احساس غیبت امام اور انتظار امام کی حقیقت کے واضح کرنے کے لیے بہترین وسائل ہیں، اور جن کے بغیر نہ ایمان بالغیب مکمل ہو سکتا ہے اور نہ انسان کو منتظرین امام زمانہ کہا جا سکتا ہے. ان 8 فرائض کی مختصر تفصیل یہ ہے: نمبر 1، محزون و رنجیدہ رہنا،
امام انسان کی زندگی کی محبوب ترین شخصیت کا نام ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ محبوب نگاہوں سے اوجھل رہے اور عاشق کے دل میں اضطراب اور بے قراری نہ پیدا ہو۔ دعائے ندبہ میں انہی تمام حالات کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اور اسی لیے اس کو دعائے ندبہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اس کے مضامین کی طرف متوجہ رہے اور غیبت امام کا صحیح اندازہ کر لے تو گریہ و ندبہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونا برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کا محبوب ہے وہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ اسی طرح جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ انتظار حکومت و سکون آل محمد، اس انتظار کو دور غیبت میں افضل اعمال قرار دیا گیا ہے، اور اس امر کا واضح اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ایک دن آل محمد کا اقتدار ضرور قائم ہونے والا ہے، اور مومنین کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس دن کا انتظار کریں اور اس کے لیے زمین ہموار کرنے اور فضا کو سازگار بنانے کی کوشش کریں کہ ایسے اعمال انسان انجام دے، ایسا ماحول وہ انسان بنائے، کریٹ کرے کہ جس میں انسان کے اندر شدت پائی جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہا ہے، اور آقا کے آنے کے لیے وہ صبح و شام دعائیں کر رہا ہے، اور ایسے اعمال انجام دے رہا ہے کہ جس سے ہمارا امام خوش ہو۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ ہے کہ امام کی حفاظت کے لیے دعا کرنا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے وجود مقدس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور کسی وقت بھی اس سے غافل نہ رہیں، اور دعا اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن جسے عام طور پر مومنین پڑھتے ہیں، وہ امام کی وجود کی حفاظت، ان کے ظہور کی سہولت اور ان کے عادلانہ حکومت کے بارے میں جامع ترین دعا ہے، جس سے صاحبان ایمان کو کسی وقت بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ امام کی حفاظت کے لیے دعا انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، اور عام طور سے جو مومنین کے درمیان جو دعا رائج اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن، اس دعا کا ورد کرتا رہے، اور اس دعا کا مقصد ذہن میں رکھے کہ ہم دعا پڑھ کیوں رہے ہیں، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ انسان اس دعا کا ورد کرتا رہتا ہے، اور چاہے کسی بزم میں ہو، کسی مجلس میں ہو، کسی محفل میں ہو، ابتدا ہو یا انتہا ہو رہی ہو، ختم ہو رہی ہو محفل یا مجلس، یا اور کسی وقت اگر انسان اس دعا کا ورد کرتا ہے تو صرف ورد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ذہن میں یہ چیز موجود ہو کہ یہ دعا ہم اپنے زمانے کے امام کی حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور تاکہ ہمارا مولا، ہمارا آقا سلامت رہے اور ان کا ظہور جلد از جلد ہو، اور ان کے ظہور میں سہولت ہو، ان کے ظہور میں آسانی ہو، اور ان کی حکومت جو ہے وہ جلد از جلد قائم ہو سکے، اور ان کی عادلانہ حکومت کے بارے میں جامع ترین دعا اگر ہے تو یہ دعا ہے، اور انسان کو چاہیے، مومنین کو چاہیے کہ اس کا ورد کرتا رہے، انسان کو اس میں غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے، امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالنا۔ صدقہ در حقیقت خواہش عمل کا عملی اظہار ہے کہ ہم جسے بہت زیادہ چاہتے ہیں، جو ہمارا عزیز ہوتا ہے، جو ہمارا قریبی ہوتا ہے، جو ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس پہ کسی قسم کی آفت بلا یا مصیبت نازل ہو یا اسے کسی بھی طریقے کا نقصان پہنچے، تو ہم اس کی سلامتی کے لیے، اس کی صحت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ صدقہ نکالتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو چیز موجود ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اس قریبی کو، ہمارے اس عزیز کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، تو اس خواہش کا جو عملی اظہار ہے، یعنی عملی طور پہ اگر اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو وہ صدقہ ہے کہ انسان راہ خدا میں صدقہ دے اس کی سلامتی کے لیے، اپنے عزیز کی سلامتی کے لیے۔ تو اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام سے بڑا کوئی عزیز نہیں ہے، اور امام کی سلامتی کے لیے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اور صدقہ بھی نکالتے رہنا چاہیے، کہ انسان جس کی سلامتی کی واقعاً تمنا رکھتا ہے، اس کے حق میں صرف دعا سے کام نہیں لیتا، بلکہ عملی طور پر
دفع بلا کا بھی انتظام کرتا ہے کہ صدقے کے ذریعے پروردگار عالم اس پہ سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو 5واں پوائنٹ ہے وہ امام کی طرف سے حج کرنا یا نیابت پر بھیجنا۔ یہ دور قدیم سے شیعوں کے درمیان، امام کے چاہنے والوں کے درمیان مرسوم رہا ہے، یہ رسم رہی ہے کہ لوگ اپنے امام کی طرف سے نیابتاً ان کی جانب سے اعمال انجام دیا کرتے تھے، اور امام عصر علیہ السلام ان کے ان اعمال کی قدردانی بھی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ابو محمد علیجی کے حالات میں نقل کیا گیا ہے کہ انہیں کسی شخص نے امام زمانہ کی نیابت میں حج کے لیے پیسے دیے، تو انہوں نے اپنے فاسق و فاجر اور شرابی بیٹے کو حج نیابت امام کے لیے اپنے ساتھ لے لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میدان عرفات میں ایک انتہائی نوجوان شخص کو دیکھا جو یہ فرما رہے تھے کہ تمہیں اس بات سے شرم نہیں آئی، لوگ تمہیں حج نیابت کے لیے رقم دیتے ہیں اور تم فاسق و فاجر افراد کو یہ رقم دے دیتے ہو، قریب ہے کہ تمہاری آنکھ ضائع ہو جائے کہ تم نے انتہائی اندھے پن کا ثبوت دیا ہے۔ چنانچہ راوی کہتا ہے کہ حج سے واپسی کے بعد 40 دن بعد ان کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی، جس کی طرف اس نوجوان نے اشارہ کیا تھا۔ اس کے بعد 6 پوائنٹ، امام عصر علیہ السلام کا اسم گرامی آنے پر قیام کرنا، خصوصاً اگر آپ کا ذکر لفظ قائم سے ہو تو اس میں حضرت کے قیام کے ان کے لیے قیام کرنا یعنی کہ احتراماً کھڑا ہوا کا اشارہ ملتا ہے، اور آپ کے قیامت کے تصور کے ساتھ کھڑا ہو جانا محبت، عقیدت اور غلامی کا بہترین مقتضا ہے، جس سے کسی وقت بھی غفلت نہیں کی جا سکتی کہ جب امام کا نام آئے، اور بالخصوص جب لفظ قائم آئے یعنی کہ جس کے معنی ہے کھڑا ہوا، یعنی احتراماً کھڑا ہونا، قائم ہونا، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس نام پہ کھڑا ہو جائے، اور اس میں ایسا امر انجام دینے سے اظہار محبت و عقیدت اور غلامی جو ہے کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی غلامی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 7واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دور غیبت میں حفاظت دین کے لیے دعا کرنا۔ دور غیبت حضرت امام زمانہ علیہ السلام میں دین و ایمان کی حفاظت کے لیے زیادہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دور جو ہے یہ شر کا دور ہے، یہ دور جو ہے وہ فساد کا دور ہے، یہ دور ایسا دور ہے کہ قدموں میں کب لغزش آ جائے کوئی نہیں جانتا، کب ایمان کس کا پھر جائے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بڑے بڑے نمونے ہم سب کی آنکھوں کے سامنے دور حاضر میں بھی نظر آتے ہیں کہ کس طرح لوگ اپنے ایمان سے پھر گئے اور انہوں نے باطل کو اختیار کر لیا۔ تو یہ سب شر اور فساد کا دور ہے، اور اس دور میں حفاظت ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے، اسی لیے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی زرارہ سے فرمایا تھا کہ ہمارے قائم کی غیبت میں اس قدر شبہات پیدا کیے گئے کہ اچھے خاصے لوگ جو ہے مشکوک ہو جائیں گے، لہٰذا اس دور میں ہر شخص کا فرض ہے کہ سلامتی ایمان کی دعا کرتا رہے اور یاد امام میں مصروف رہے، اور وہ یہ دعا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کا ورد کرتا رہے، تاکہ سلامتی دین و ایمان رہے، کہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے بلکہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد جو 8واں پوائنٹ ہے اس کا، وہ مصائب و بلیات کے موقع پہ امام سے استغاثہ کرنا۔ یہ بھی اعتقاد کے استحکام اور روابط و تعلقات کے دوام کے لیے بہترین طریقہ ہے، اور پروردگار عالم نے ائمہ طاہرین علیہم السلام کو یہ طاقت و صلاحیت دی ہے کہ وہ فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کر سکتے ہیں، کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جس سے میں اپنی پریشانی بیان کروں اور میری پریشانیوں کو وہ دور کر دے، تو ائمہ طاہرین علیہم السلام سے بڑھ کر
کون ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے اسباب فراہم کر سکتا ہے. لہٰذا ہمارے دور میں ہمارے جب امام زندہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مصیبتوں اپنے پریشانیوں کا تذکرہ اپنے امام سے کریں اور ان سے ہم گفتگو کریں اور ہم ان سے اپنی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ بیان کریں، امام سے استغاثہ کریں. کیونکہ امام جب ہمارے زندہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا سے گفتگو کریں کہ اگر پورے دن میں آپ کو وقت اگر نہیں مل رہا ہے تو جب رات میں آپ اپنے بستر استراحت پہ جائیں، جب آپ سونے کے لیے لیٹیں تو اس وقت آپ دھیرے دھیرے سرگوشی میں اپنے امام سے باتیں کریے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام سے باتیں کریں، ان سے اپنی پریشانیاں اپنا حال احوال بیان کریں، اپنی شدت کو ان سے بیان کریں اور امام سے فریاد کریں، امام سے استغاثہ کریں، امام سے بات کریں. اگر 2 منٹ بھی ہم یہ عمل انجام دے لیں تو یہ ہمارے لیے باعث دور ہونے کا باعث بنے گا کہ رنج و بلا اور مصیبتوں کو ہم سے دور کر دے گا. یہ 2 منٹ بھی ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے مولا سے خالص دل سے، عقیدت مندی سے، اعتقاد و اعتماد و اطمینان سے اپنے آقا سے ہم فریاد کریں، ان سے ہم گفتگو کریں، اپنے مولا سے ہم بات کریں. آپ کی حدیث مبارکہ، امام کی احادیث پہ نظر کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں بقیت اللہ ہوں اور دشمنان خدا سے انتقام لینے والا ہوں. نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو. کہ شیطان کہ جس نے اول روز سے انسانوں کو بہکانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ جو گاہے بگاہے اور بہانے سے انسان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو انسان کو ایسا عمل انجام دینا چاہیے کہ جس سے شیطان کو شکست حاصل ہو جائے اور دین و ایمان کو فتح حاصل ہو جائے. تو شیطان کو شکست دینے کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہمارے امام نے بتایا کہ سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے کہ پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یعنی کہ نماز پڑھو. اور نماز کو اول وقت انسان اگر پڑھتا ہے تو واقعاً شیطان کے لیے یہ تکلیف کا باعث ہے اور شیطان کی ناک انسان رگڑ دیتا ہے اگر وقت پہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ جب کان میں اذان کی آواز آئے تو انسان مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. کیونکہ شیطان مردود وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا صرف ایک سجدہ کے انکار سے، کہ اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا، اس نے سجدے سے انکار کیا تھا. تو جب انسان سجدہ کرتا ہے، جب نماز میں جاتا ہے تو تمام وسوسے شیطانی اس سے دور ہو جاتا ہے، اور وسوسے شیطانی جب دور ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، شیطان کو شکست حاصل ہوتی ہے. لہٰذا اسی لیے امام نے فرمایا کہ نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اسے ذلیل رسوا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو، یعنی کہ اسے ذلیل و رسوا کرو اور اسے اپنے سے دور کر دو. تو نماز کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کے لیے شیطان کے مقابل میں سب سے بڑا اسلحہ، سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ نماز ہے. لہٰذا نماز کے معاملے میں انسان کو کبھی بھی کوتاہی سے، سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے. کہ جب بھی وقت ہو نماز کا تو نماز کے لیے انسان باوضو ہو کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے امور سے غافل نہیں ہوں، کہ جو کام جو تم انجام دے رہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں، مجھے اس کی خبر ہے، اور نہ تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں، کہ نہ تو میں تمہیں بھلا سکتا ہوں. میں جس وقت بھی خروج کروں، یعنی کہ جب بھی میں آؤں، کسی طاغوت کی بیعت میری گردن پہ نہیں ہوگی. کہ امام کسی طاغوت کی بیعت نہیں کریں گے، یعنی نہ میں تقیہ کروں گا اور نہ کسی کے مقابلے میں خاموش رہوں گا. کہ میں نہ تو اپنا ایمان چھپاؤں گا بلکہ کھل کے امام اپنے امور کو انجام دیں گے، اور نہ تو امام خاموشی اختیار کریں گے بلکہ امام
دشمنوں کا جواب بھی دیں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالی ہم کو بولنے کا موقع دے گا، حق واضح اور باطل نابود ہو جائے گا۔ ہم حق کو ظاہر کریں گے، حق کو واضح کریں گے، بالکل صاف و شفاف کر دیں گے، اور باطل کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تم میں سے ہر شخص وہ کام کرے جس سے ہماری محبت سے قریب ہو جائے، اور جو چیزیں ہماری ناخوشی اور غصے کا سبب ہوں اس سے دوری اختیار کر لے۔ کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ خداوند کریم ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ جس سے ہم اپنے امام سے قریب ہو سکیں، جس سے ہم خدا سے قریب ہو سکیں، رسول سے قریب ہو سکیں، اور ان کے نائبین سے قریب ہو سکیں، امام سے قریب ہو سکیں، کہ جس سے ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور زیادہ روز بروز بڑھتی جائے، اور ایسے امور سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں کہ جس سے ہمارا امام، زمانے کا امام ناخوش ہوتا ہے، جس سے جو اعمال امام کے غیظ و غضب کا سبب بنتے ہوں ان تمام اعمال سے ہم دوری اختیار کریں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے مال یعنی کہ خمس میں کچھ بھی کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے گا۔ یہ خمس وہ مال ہے، وہ رقم ہے کہ جو جسے اہل بیت نے ہماری سہولت کے اعتبار سے جو ہے بیان کیا ہے کہ ہمارے اخراجات میں سے جو سال میں ہمارے اخراجات سے جو بچ جاتا ہے اس بچے ہوئے مال پہ بھی 5واں حصہ امام نے ائمہ معصومین علیہم السلام نے 5ویں حصے کا مطالبہ کیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے کہ اپنے مال کا 5واں حصہ نکالے۔ تو امام کہتے ہیں کہ جو خمس نہیں نکالتا ہے وہ گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے گا اور جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ ہم تمہارے اموال کو صرف اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ تم طاہر ہو جاؤ۔ کہ مال جو خمس کا مال نکالنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ طاہر ہو جاتا ہے، ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ پابندی کریں اس چیز کی کہ اپنے اموال میں سے اہل بیت علیہم السلام کا حق جو ہے وہ نکالتے رہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں وہی مہدی ہوں، میں وہی قائم ہوں، میں ہی زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دوں گا کہ جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی کہ جب ہمارے آقا و مولا کا ظہور ہوگا تو یہ زمین جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی، دنیا میں امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ ہم اپنے زمانے کے امام سے دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ کا جلد از جلد ظہور ہو جائے اور ہماری ترستی ہوئی تڑپتی ہوئی آنکھیں آپ کا دیدار کریں۔ مولا یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے اور آج بھی آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ پریشان ہیں، حیران ہیں، آج بھی ان کی وہ اپنی جان، اپنے مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ مولا آپ کا ظہور جلد از جلد ہو تاکہ عدل و انصاف قائم ہو سکے اور ظلم و جور جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے اس زمین پہ۔ اس زمین کو پروردگار عالم نے حجت خدا سے خالی نہیں رکھا ہے، اور ہمارے آقا جب ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے تو وہ منظر پروردگار عالم ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ آج کا درس رہا۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ جس سے ہمارے امام خوش ہوں، اور ایسے اعمال سے ہم دوری اختیار کریں کہ جس سے ہمارے مولا، ہمارے آقا ناراض ہوں۔ خاران اس درس میں سے چند سوالات ہیں جس سے آپ لوگ نوٹ فرما لیں کہ امام علیہ السلام کے دادا اور ان کی دادی کا کیا نام تھا، اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام کے والدین کا کیا نام تھا، اور آپ کی والدہ کا تعلق کس گھرانے سے تھا۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ امام کے داہنے شانے پر کون سی آیت لکھی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد
اگلا سوال جو ہے یعنی کہ جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ علامہ شیخ عباس قمی نے دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام نے کون سے 8 طرح کے فرائض کا تذکرہ کیا ہے؟ ان فرائض کو آپ لوگ تحریر فرمائیں۔ اس کے بعد آپ کی احادیث مبارکہ میں سے ہے کہ نماز کی فضیلت کے بارے میں امام نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور یہ کس طرح کا اسلحہ ہے مومن کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے خمس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور امام کی کسی ایک حدیث کی آپ لوگ تشریح فرمائیں۔ یہ آج کے سوالات رہے، ان کو نوٹ کر لیجیے، اس کے جوابات لکھ کے ہمیں واٹس ایپ پہ ٹیلی گرام پہ سینڈ کریں، اور جو کچھ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔